رمضان مبارک کے بارے میں یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ اس کا ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ ہم سب کو جو ہے اس کی آمد کی ایسی خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ایسا مہمان آ رہا ہے کہ ہم سب جو ہے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمد کے لیے اور ان روزوں کو رکھنے کے لیے پہلے سے بےتاب ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھاتے تھے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في رمضان۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے ویلکم بیک۔ الحمدللہ ہمارا جو ہے مستقیم کلب پر اب سے آغاز ہو چکا ہے ویڈیوز کا۔ کافی عرصے سے یہ کام آپ کو نظر نہیں آ سکا، تو الحمدللہ آج سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں پراپر، اور ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں پیغامات وغیرہ ملتے رہیں گے۔ قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آپ تک پہنچانے کی ہم ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس مستقیم کلب اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیوز کو آپ اپنے دوست احباب تک لازمی شیئر کریں۔ آج کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو جب انسان شعبان المعظم کا چاند دیکھتا ہے تو مسلمانوں کے یہ دل ہیں وہ الحمدللہ ایسی خوشبو سے مہک جاتے ہیں جو کہ اللہ رب العالمین سال کے اندر ایک مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کا نظام بنایا ہے مہینوں کا۔ اللہ نے شعبان اور دوسرے جو مہینے ہیں ان کے نام رکھوائے عربوں سے، لیکن جب بات آئی رمضان مبارک کی تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا نام میں خود رکھوں گا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی وضاحت کو اور اس مہینے کی فضیلت کو واضح کیا اور بتایا کہ اس کا نام میں کون سا رکھ رہا ہوں، یہ اتنا رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ نے نام رکھا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے، اور قرآن کریم لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ یہ ایسا جو ہے کلام ہے، اور اللہ جل شانہ نے فرمایا آگے کہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ فرق ایسا کرتا ہے، حق اور باطل کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور راہ راست جو کہ ہدایت پانے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی زیادہ یہ کتاب اثر رکھتی ہے۔ تو یہ رمضان مبارک اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے نصیب فرما رہے ہیں۔ ہم سب اس کو جو ہے دیکھیں گے، سمجھیں گے، اور اس کے اندر جو اعمال ہے ہمیں اس کی جو ہے زیادہ تر تعلیم ہونی چاہیے کہ اس کے اندر کون کون سے ایسے اعمال ہیں جو کہ ہمیں کرنے چاہیے۔ رمضان مبارک کے بارے میں یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ اس کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں ایسی ہمیں تعلیم دی کہ ہمارا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہوتا تھا، ہم ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی بناتے تھے، اور اس کے اندر صحابہ فرماتے ہیں ہم گویا کہ اربوں نیکیاں جو ہے کمانے کا جو ہے اس کا وہ حاصل کر لیتے تھے۔ یہ ایسی مبارک گھڑیاں ہیں، تو اللہ رب العالمین اس مہینے کو جو ہے ہمیں بھی دے رہے ہیں، تو اس کے اندر کرنا کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بیان فرماتی ہیں جس کے اندر آپ کے نبی جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر جب رمضان آتا تھا تو رمضان سے پہلے فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے بھی معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان مبارک کی آمد کی فکر ہوتی تھی اس کے استقبال کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے بقدر پورے سال کے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمد کے لیے اور ان روزوں کو رکھنے کے لیے پہلے سے بےتاب ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھاتے تھے۔ یہ حضرت اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس چیز کی جو ہے پریکٹس کرتی تھی، وہ بھی یہ روزے رکھا کرتی تھی۔ تو رمضان مبارک کی آمد سے پہلے ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے
ہم سب اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اس کے اندر سے گندگی کو، اس کے اندر سے نفرت کو، اور اس کے اندر سے ہر طرح کی بدگمانیوں کو جو ہے ختم کر دیں، تاکہ یہ دل ہمارا صاف ہو جائے۔ دل اللہ کا گھر ہے، اور جب اللہ کا گھر صاف ہو جائے گا تو اس کے اندر اللہ آئیں گے، اور رمضان مبارک کی جو ہے ایک آمد کا الگ ہی ہم سب کو مزہ آئے گا۔ دوسرے نمبر پر ہم سب کو جو ہے اس کی آمد کی ایسی خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ایسا مہمان آ رہا ہے کہ ہم سب جو ہے اپنے آپ کو تیار کر لیں، ہم اپنے معاملات جو ہے ان کو ٹھیک کر لیں۔ کسی کے ساتھ ہماری اگر دشمنی ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اور دوسرے نمبر پہ اپنے کام کاج ان کی ایک ایسی اوقات کار بنائیں کہ رمضان مبارک کے اندر وہ چیزیں ہمیں ڈسٹرب نہ کریں، وہ ہمیں ان سے دور نہ کرے کہ ہم ان رحمتوں اور برکتوں والے مہینے سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جائیں۔ یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب رمضان مبارک کی آمد ہو، رمضان مبارک کا جو ہے چاند وہ ہم سب کو نظر آئے، تو ہم اس کا دعا سے استقبال کریں۔ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا مانگا کرتے تھے؟ وَمَا اللَّهُمَّ أَحِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ، کہ اللہ جل شانہ اس رمضان مبارک کے مہینے کو ہم سب کے لیے سلامتیوں کا ذریعہ بنا، ہمارے ایمان کو جو ہے اس کے اندر مفید بنا، ہمارے ایمان جو ہے وہ اس کے اندر تر و تازہ رہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے درجات کو حاصل کر لے۔ رمضان مبارک آ گیا، اب اس کے بعد کیا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین کو منانا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے دیکھیے انسان کتنا غافل رہتا ہے، پورا سال اللہ تعالیٰ سے دور رہتا ہے، اپنے معاملات کے اندر ایسا جکڑا رہتا ہے کہ اس کو فرصت نہیں ملتی نمازوں کی، قرآن کی تلاوت کی، اور اس کو جو ہے دنیا داری کی پڑی رہتی ہے۔ اس اسلام کے بارے میں، آخرت کی فکر، موت کی تیاری، اس کی طرف اس کا بالکل دھیان نہیں جاتا۔ لیکن یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمیں تمام تر چیزوں کی جو ہے نا تیاری کا موقع دیتا ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیے گا جب رمضان مبارک آتا ہے تو اللہ رب العالمین ایمان والوں پر سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ایمان والوں پر احسان یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے اس کو قید کے اندر کر دیا جاتا ہے، اور ایسا زنجیروں کے اندر کہ اس کو پورا جو مہینہ ہے اللہ رب العالمین ایک سیکنڈ کے لیے بھی مہلت نہیں دیتے کہ تو آزاد ہو جائے، کہ اس طریقے سے اس شیطان کو اللہ بند کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اس کے اندر ہر شخص جو ہے، غریب بھی، امیر بھی، کاروبار والا جو دکان چلا رہا ہے، وہ کوئی نوکری میں ہے، وہ اگر کوئی مزدوری کرتا ہے، وہ سارے کے سارے روزہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، اور نمازوں کی طرف بھی ان کا دھیان ہوتا ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے اللہ پاک کتنا احسان کرتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ ہر جگہ پر موقع دیتے ہیں انسان کو، کیا ہے میرے بندے تو کیا ہے ہر وقت اسی طریقے سے مجھے یاد کیا کر، میں تیرے اوپر اسی طریقے سے رحمتیں نازل کروں گا، تیرے اوپر اسی طریقے سے برکتیں ہوں گی، اسی طریقے سے تیرے رزق کے اندر اضافہ ہوگا، اور تو ہر وقت خوشیوں کے اندر رہے گا اگر تو اسی طرح مجھے یاد رکھے گا۔ لیکن یہ انسان کی اپنی بدبختی ہے کہ وہ رمضان مبارک کے علاوہ جب رمضان گزرتا ہے تو اس کے بعد اپنے اللہ کو اس طریقے سے بھول جاتا ہے کہ دوبارہ وہی مشغولیات اور دوبارہ انہی ترتیبوں کے اندر وہ مصروف ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر پریشانیوں کو مارا در بدر کے دھکے کھاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر اللہ پاک کتنا خنان دیتے ہیں، کتنا اللہ پاک جو ہے رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ آپ سب خود اندازہ لگائیے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین ہر انسان کو تہجد پڑھنے کا موقع دیتے۔ سب سے پہلے جب ہم رات کو سوتے ہیں تو اعلان ہونا شروع ہو جاتے ہیں مسجدوں کے اندر کہ روزے کے اندر اتنا وقت رہ گیا، تو مومن جو لوگ ہیں، مسلمان ہیں، وہ اٹھنا شروع کرتے ہیں رمضان کے سب سے پہلے روزے کی تیاری، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تہجد پڑھتے ہیں، اور سحری کرنا اللہ نے اس کو بھی عبادت بنا دیا، اور افطاری کرنا اللہ نے اس کو بھی عبادت بنا دیا۔ اور اس کے اندر جو وقت ہم گزاریں گے اپنی نگاہوں کی حفاظت اور اپنے دل کی حفاظت، اور ہر طرح سے جو ہے انسان بچ کے رہتا ہے، تو یہ تمام تر وقت کے اوقات اللہ رب العالمین اس کی عبادت کا بنا دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے گا ہم سب کو اللہ دوسرا موقع کون سا دیتے ہیں تہجد کے ساتھ، قیام اللیل کا، کہ ہم رات کو اللہ کے سامنے تراویح پڑھتے ہیں۔ اور تراویحوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرمایا اگر کوئی شخص رمضان کے اندر فرضوں کا اہتمام کرے گا، مثال کے طور پر روزہ فرض ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اللہ پاک اس کو گویا کہ 70 گنا اس کا اجر بڑھا دیتے۔ فرض عبادت میں نماز فرض ہے وہ پڑھتا ہے، فرض جو ہے اللہ پاک اس کو بھی 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی نفل پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنا فرضوں کے برابر ثواب عطا فرما دے۔ اور تراویح سنت ہے، تو جب ہم یہ چیز پڑھتے ہیں تو اس کا سوچئے کتنا بڑا جو ہے اللہ کے ہاں عمل ہے، کتنا بڑا یہ عمل ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک ہمیں تراویحوں کا جو ہے اہتمام کرنے کی توفیق دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو ایک صبر کے ساتھ رہنے کی بھی ہمت اور طاقت جو ہے اس کے اندر عطا فرمائے۔ تو اس کے اندر ہم سب جو ہیں اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، اور اپنی جو ہے زندگی کی پوری ترتیب
یہ صرف ایک مہینے کی ترتیب نہیں ہے، بلکہ اللہ چاہتے یہی ہیں کہ میرا ہر بندہ، میری ہر بندی، عورت مرد، ہر بندہ کیا ہے اسی طریقے سے میرے سامنے جھکے، اسی طریقے سے میرے سامنے مانگتا رہے، میرا سوالی بنتا رہے۔ تو اللہ پاک جو ہے کہتے ہیں میرے خزانے میں کمی نہیں ہے، میں صرف رمضان مبارک کے اندر رحمت برکتیں نہیں نازل فرماتا، میں تو عام دنوں کے اندر بھی رحمت برکتیں نازل فرماتا۔